اس بابرکت مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پرملال ہوا تھا، اور اس ماہ مبارکہ کے اندر بالخصوص آپ کا تذکرہ، آپ کی سیرت اور آپ کے فضائل اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ در حقیقت ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین نے اپنے اولو العزم پیغمبروں اور رسولوں کے بعد اس روئے زمین پر جو سب سے افضل جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور ان افضل جماعتوں کے اندر سب سے ارفع و اعلیٰ جو صحابہ کرام کی ذات ہے، جو جماعت ہے، وہ عشرہ مبشرہ ہے، اور ان عشرہ مبشرہ کے اندر 4 اصحاب زیادہ فضیلت والے ہیں، اور ان 4 کے اندر جو سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ہستی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی او کما قال، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح کرنا میری امت پر واجب ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ میری امت پر یہ بات واجب ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف بیان کرے۔ اب میں اور آپ دیکھتے ہیں اس موجودہ زمانے کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ان ہستیوں کے اوپر معاذ اللہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ کے دل کے اندر حرارت ایمانی موجود ہے یا نہیں؟ اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کرے، مدح سرائی کرے، ایک طرف کچھ لوگ ناقص العقل لوگ جن کا شیشہ عقل بالکل بھی موجود نہیں، بھلا وہ ان ہستیوں کے اوپر زبان درازی کریں، طعن و تشنیع کریں، تو کیا اہل ایمان کا فرض نہیں ہے کہ وہ انہیں جواب دیں؟ بتائیے، فرض بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اب ذرا تصور میں جائیں، غور کریں، وہ کن ہستیوں کے بارے میں اپنی زبانیں دراز کر رہے ہیں؟ وہ ہستی جس کو قرآن میں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا فرمائی، ان ہستیوں کے بارے میں معاذ اللہ۔ اور یہ ہستیاں ایسی ویسی نہیں تھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا، میرے صحابہ تم میں سے جس کو دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی شخص دیکھنا ہے تو وہ صدیق اکبر کو دیکھ لیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، فضیلت بہت بلند و بالا ہے، یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ اس واقعے کو امام ابن قیم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کی پہلے سے عادت تھی، جب خلیفہ نہیں تھے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر کام کاج صفائی وغیرہ کر آتے تھے۔ پچھلے جمعے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا
کہ آپ ایک گھر میں جا کر بکری کا دودھ دھویا کرتے تھے، نکالا کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو اس بچی نے اپنی ننھی زبان سے سوال کیا، یا امیر المؤمنین، اب تو آپ امیر المؤمنین بن گئے ہیں، انکل اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ فرمایا یہ امیر المؤمنین بن گیا ہوں تو کیا ہوا، مجھے خدمت خلق سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ میں نے پہلے کہا تھا یہ منصب، یہ عہدے چند دنوں کے لیے ہوتے ہیں، بعد میں ہماری پھر وہی اوقات ہوتی ہے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کہا تھا، اتنا نہ اکڑ نہ اتنا جذبات میرے، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میرے، ارے ایک ناپاک قطرہ نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میرے۔ آپ کو مجھے اپنی حیثیت بتا دی۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ مدینہ شریف میں جب امیر بن گئے اس کے بعد آپ ایک گھر میں جاتے تھے، وہاں پر ایک خاتون تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی، آنکھوں کی بینائی موجود نہیں تھی، لیکن اس کی 2 بچیاں بھی تھیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صبح ہوتے ہی اس کے گھر کے سارے کام کاج کر کر آ جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا، ایک دن گئے اور کہا کہ میرا نام عمر بن خطاب ہے، غور کیجیے گا، کہا کہ میں آپ کے کام کاج کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس خاتون نے کہا جو آنکھوں سے اندھی تھی، فرمایا کہ مجھے تمہارے کام کاج کی کوئی حاجت نہیں ہے، تم سے پہلے ایک شخص آتا ہے اور کام کاج کر کے بھی چلا جاتا ہے۔ کہا کہ میرے کام کاج کی ضرورت کیوں نہیں، کچھ کام اسے دے دو کچھ مجھے دے دو۔ اب یہاں پر عشاق نے اپنے انداز میں اس واقعے کو بیان کیا، کچھ کہنے لگے کہ اس خاتون نے اپنی زبان سے کہا عمر مجھے تمہارے کام کی کوئی حاجت نہیں، نہ تمہاری ضرورت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ شخص جو صدیوں سے میرے گھر میں آ کر میرے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے، آج تک میں اس سے نام پوچھتی رہی، اس نے نام بھی نہیں بتایا، تم پہلی دفعہ گھر کی دہلیز پر آئے ہو اور پہلی دفعہ کہہ رہے ہو میرا نام عمر بن خطاب ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے مجھے اور آپ کو کیا بات ملتی ہے کہ جب نیکی کرنی ہے تو اپنا نام عیاں کرنے کی ضرورت، اونچی بولیں ضرورت، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی چاہت تھی۔ بالآخر تجسس بڑھتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ بھلا ایسا کون سا شخص ہے جو صبح آتے آتے ہی سارے کام کر کے بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک روایت میں اس کے دوسرے انداز میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ فوراً مسجد سے نکل جاتے تھے، لیکن اس کے بعد محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آپ کہاں گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز فجر پڑھنے کے بعد فوراً حضرت صدیق اکبر سے پہلے ایک جھاڑیوں میں جا کر چھپ گئے، کسی کونے پہ چھپ گئے یا کہیں پر بھی اندھیرا تھا جس انداز سے بھی چھپ گئے، تو آپ نے دیکھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ننگے پاؤں مدینے کی گلیوں سے چلتے ہوئے اس خاتون کے گھر پر کام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا، سارے کام کاج کر لیے، جب صفائی کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ لیا، پوچھا یا امیر المؤمنین کچھ نیکیاں ہمارے حصے میں بھی چھوڑ دیں، ہم بھی کچھ کام کر لیں۔ پھر پوچھا یا امیر المؤمنین یقیناً آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے اس گھر میں کام آ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کتنے عرصے سے کام کرنے آ رہا ہوں، لیکن بس دعا کرو اللہ میری اس خدمت کو قبول کر لے۔ ذرا سوچیں، تصور میں جائیں، عمیق نظر سے مطالعہ کریں کہ یہ وہ ان 10 ہستیوں کے اندر شامل ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ فرمایا جس نے چلتا پھرتا دنیا میں جنتی انسان دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں،
نمازی نماز والے دروازے سے جنت میں جائے گا، روزے دار روزے والے دروازے سے جنت میں جائے گا، صدقہ کرنے والا صدقے والے دروازے سے اندر جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے کل قیامت کے دن جن لوگوں کو آواز دے کر اپنی طرف بلا رہے ہوں گے، فرمایا وہ ذات وہ ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ امیر المؤمنین ہیں، وقت کے حاکم ہیں، فرماتے ہیں کہ علی عمر دعا کرو اللہ میری اس خدمت کو قبول کر لے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، بس وہ ہجرت والی رات کی ایک نیکی مجھے دے دو۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد، علماء نے لکھا نماز فجر کے بعد چند سوال کیے۔ صحابہ کرام کا مجمع، جس طرح آپ تمام احباب بیٹھے ہیں، یوں صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اصبح منکم اليوم صائما، فرمایا آج تم میں سے کس نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ ما اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کس نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ اب یہاں پر ہم جیسے ریاکار پاکستانی قوم ہوتی نا تو نہ بھی رکھا ہوتا ہاتھ کھڑا کر دیتے، ایسے ہی ہوتا۔ ہم تو جھوٹ بولنے کے اتنے عادی ہو گئے، اگر سچ بات بھی کہیں تو دوسرا انسان جس کو معلوم ہے کہ یہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، وہ ہماری سچی بات کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ ما اصبح منکم اليوم صائما، فرمایا آج تم میں سے کس نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ پہلا سوال ہو گیا۔ دوسرا فرمایا فمن تبع منکم اليوم الجنازہ، آج تم میں سے کس نے جنازے کی نماز پڑھی ہے، جنازے میں شرکت کی ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے نماز جنازہ بھی ادا کی ہے، جنازے میں شریک بھی ہوا ہوں۔ پھر تیسرا سوال کیا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، اللہ اکبر، فرمایا آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تمام صحابہ خاموش۔ قال ابو بکر انا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر اگلا سوال کیا فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت بھی آج میں نے کی ہے۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمعنا فی امرات الا دخل الجنہ، فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہو وہ پکا جنتی ہے۔ جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہو، اونچی بولو، وہ پکا سند مہر لگ گئی۔ اللہ اکبر، مہر سے ایک واقعہ اور یاد آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہوتا تھا؟ محمد رسول اللہ، بغیر اعراب کے۔ نقطہ تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ محمد میں، نہ رسول میں، نہ اللہ کے اندر، نہ زبر سے، نہ زیر تھی، نہ پیش تھی، کوئی بھی معاملہ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی دی اور کہا کہ ابو بکر اسے لے جاؤ اور اس پر یہ نقش، یہ تحریر کروا کر لے آؤ۔ آپ گئے اور کہا کہ اس پر، حالانکہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا دو۔ صرف یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ تھے، لا الہ الا اللہ لکھوا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نقاش کے پاس گئے، جو کنندہ تھا، جو اس کو تحریر کرنے والا تھا، اس پر لکھنے والا تھا، اس کاریگر کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ بھائی اس پر لکھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ صرف لا الہ الا اللہ. لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تحریر کروایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الم نجعل لہ عینین کی آنکھوں سے جب اس انگوٹھی کو دیکھا تو فرمایا ابو بکر یہ لا الہ الا اللہ کا میں نے کہا تھا محمد الرسول اللہ کیوں لکھوایا؟ اور ساتھ میں یہ ابو بکر صدیق کا نام بھی موجود ہے، یہ کیوں لکھوایا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام جدا ہو جائے. جبھی میں نے پورا کلمہ تحریر کروا دیا اتنے میں آتانی جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل امین آ گئے. حالانکہ پہلے سوال کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد ابو بکر صدیق کیوں لکھوایا اپنا نام؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے نہیں لکھا. آتانی جبریل، جبریل امین آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ پیام بھیجا ہے. جس طرح صدیق اکبر نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کے محبوب کا نام جدا ہو جائے، تو مجھ رب نے میں نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ محمد کے نام کے ساتھ صدیق کا نام جدا ہو جائے. یہ وہ ہستی ہے، اور انہی ہستی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میری امت پر واجب ہے کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرے، توصیف کرے، ان کی مدح سرائی کرے. آج مدح سرائی کس انداز میں ہو سکتی ہے؟ جب ہر طرف سے صحابہ کے دشمن برسر میدان آ جائیں اور ڈنکے کی چوٹ پر معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں نازیبہ کلمات ادا کریں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا آپ کے سینے کے اندر جو دل دھڑک رہا ہے اس میں ایمان کی لو، ایمان کی شمع روشن ہے یا نہیں؟ اگر شمع روشن ہے تو پھر سنو، ان لوگوں کو جواب دینا ہمارا کام ہے. یہ غیرت ایمانی ہے. اگر آپ اب بھی نہیں جاگے تو عزیزان من یہ آج صحابہ کرام کی ہستیوں کے خلاف اٹھے ہیں، کل کو یہ انبیاء کرام کے خلاف بھی اٹھ سکتے ہیں. اور یاد رکھو اس شاعر نے کہا تھا یہ سفر کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں، یہ سفر کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. یاد رکھو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جان، مال، اولاد سے بڑھ کر ہم حضور سے پیار کرتے ہیں. بھلا سوچو جس ہستی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس انداز سے پیار کیا ہو کہ آپ کو رفیق غار بھی بنایا اور رفیق مزار بھی بنا دیا، تو بھلا اس ہستی سے مجھے اور آپ کو محبت کرنی چاہیے یا نہیں؟ اونچی بولیں، کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور یاد رکھیں کسی سے پوچھ کے نہیں کرنی. کسی سے پوچھ کے، مثال دو، دنیا میں حرام محبت میں اگر آپ کی اولاد بڑھ جائے نا تو وہ کسی سے پوچھتی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس یار وہ دل میں بس گئی، آنکھوں کے راستے دل میں بس گئی. تو میرے بھائیوں صحابہ کرام کی سیرت موجود ہے، انہیں پڑھو. اس سیرت کو پڑھنے کے بعد آنکھوں کے راستے دل میں ان کی محبت کو بسا دو. یاد رکھیں آج کچھ لوگ اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں جو ہجرت کی رات، جس کے گھر ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے گئے. آج اس ہستی کے خلاف زبان درازی کی جاتی ہے جس ہستی نے اپنے کاندھوں پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. اس ہستی کے خلاف تم زبان دراز کرتے ہو جس ہستی نے اپنی شہزادی کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. تم اس ہستی کے خلاف زبانیں کھولتے ہو جس ہستی نے اپنی حیاتی کے اندر ان کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا. تم ان ہستی کے بارے میں زبانیں دراز کرتے ہو جس ہستی کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ عزیزان محترم، یہ فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں، آپ دنیا دار بھی زیادہ ہیں تو سنیں دیندار بھی زیادہ بنے، لیکن آپ کی ظاہری وضاحت سے دنیا داری زیادہ نظر نہ آئے، بلکہ کیا نظر آئے؟ اونچی بولے کیا نظر آئے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا مال جمع کیا تھا۔ معلوم ہے آپ کو ابو قحافہ ان کے والد محترم جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں معلوم تھا کہ میرے بیٹے کے پاس بڑا مال ہے، اور پتہ تجارت کس چیز کی کرتے تھے؟ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ آپ خلیفہ بن گئے، اور خلیفہ بننے کے بعد کاندھوں پر کپڑوں کا تھان اٹھا کر فروخت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت عمر نے پوچھا امیر المؤمنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اپنی تجارت کرنے جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے میٹنگ بلائی اور سارے معاملات طے پائے، کہا کہ آپ کی ہم اتنی تنخواہ مقرر کریں گے۔ پھر سوال کیا امیر المؤمنین آپ کی کتنی تنخواہ ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا مدینے کی سرزمین پر جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے اتنی میری تنخواہ ہونی چاہیے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بات بھی عرض کروں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، اور گھر میں نان نفقہ کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کو ایک عمدہ اور لذیذ قسم کا آپ کے گھر والوں نے ایک سرید نما چیز بنا کر پیش کی، یا حلوہ پیش کیا۔ تو آپ حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ آپ کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا آپ کی جو تنخواہ آتی تھی اس میں سے یہ پیسے نکال کر میں جمع کر کے رکھتی تھی کہ کسی مشکل وقت میں کام آ جائیں گے۔ وہ پیسے کی قیمت بتائی، آپ نے بیت المال میں گئے اور اعلان کیا کہ آج امیر المؤمنین کی تنخواہ اتنی کم کر دی جائے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ میرے گھر والے اتنی تنخواہ میں سے وہ رقم جمع کر کے رکھتے ہیں۔ آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ میں اور آپ کہتے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹ کا بیلنس روز بروز بڑھتا رہے۔ نہ کم تو نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ میرے ماں باپ نے غربت دیکھی، ہم نے غربت دیکھی، ہماری اولاد غربت نہ دیکھے۔ عزیزان محترم، میرے والد گرامی فرماتے ہیں بیٹا اگر اللہ پیسہ دے نا تو اسے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پتہ نہیں ہمارے بعد جو ہماری اولاد آتی ہے وہ صراط مستقیم کے راستے پر چلتی ہے یا اس سے بھٹک جاتی ہے۔ کما کر تو آپ جا رہے ہیں، بینک بیلنس آپ کے نام کا چل رہا ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، مال تقسیم ہو گیا، کوئی بیٹا شراب کاری میں لگ گیا، کوئی زنا کاری میں لگ گیا، کوئی بدکاری میں لگ گیا، کسی نے جوئے میں پیسہ اڑا دیا۔ اونچی بتائیں سوال حساب کل قیامت کے دن کس سے ہوگا؟ اونچی بولیں۔ تو پھر یاد رکھیں عزیزان محترم، دنیا میں مجھے اور آپ کو سدا نہیں رہنا، دنیا سے ہم نے ایک ہی دن جانا ہے، لیکن اس انداز سے وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم اربوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کی سیرت کا مطالعہ کریں، انہوں نے کس انداز کی زندگی بسر کی۔ یہاں پر تو بہت ساری باتیں میں لکھ کر لایا تھا، لیکن یاد رکھیں مستند راستے وہی مانے گئے، مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، ارے تابہ منزل صرف دیوانے گئے۔ آپ صحابہ کرام کے دیوانے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ کیا آپ کے من میں ایمان کی جلا موجود ہے، ایمان کی کشش اور چمک موجود ہے؟ کیا آپ کا ایمان آپ کے 6 فٹ کے ظاہری وجود سے عیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ اپنے آئینے سے سوال کریں کہ کیا میرا ظاہری وساقتہ۔ ابھی میں آ رہا تھا، ایک ساتھی کو میں نے دیکھا، ان کے چہرے پر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آئی، اور وہ پہلے بالکل کلین شیپ ہوتے تھے۔ آپ یقین جانیں میں نے ان کی داڑھی کو دیکھا، میں نے ہاتھ دھرا، میں نے کہا سبحان اللہ، حضور کی سنت چہرے پر کتنی اچھی لگتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں امام صاحب آپ کی محنت، میں نے کہا ہماری کوئی محنت نہیں، میں نے صرف یہ کہا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہا امام صاحب ہم پہلے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، ابھی الحمدللہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ابھی الحمدللہ میں نے داڑھی بھی رکھی۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ میں نے کہا پڑوس کا اثر پڑوسی پر ضرور ہوتا ہے۔ جملہ کہا جاتا ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر اونچی بولیں رنگ پکڑتا ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی جس کے پڑوس میں مسجد ہو
بھلا کیا اس پر پڑوسی کا رنگ نہیں چڑھے گا؟ چڑھے گا نا. تو میرے بھائیوں کوشش کیا کریں, اور علماء کرام بھی یہی لکھتے ہیں کہ اپنا گھر اس مقام پر بنائیں جہاں سے آپ کو مسجد قریب پڑے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے مکانات کو فروخت کیا. کس بات پر فروخت کیا؟ کہا وہاں سے ہمیں مسجد دور پڑتی ہے, ہم مسجد کے قریب مکان لینا چاہتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہم نے دنیا میں دیکھے. تو آج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ جب بھی نیکی کرو دائیں ہاتھ سے کرو, بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے دو. ذرا سوچو نا وہ ہستی جنہیں روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ڈگری عطا فرمائی, وہ جب کسی کے گھر خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ننگے پاؤں جاتے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا ننگے پاؤں کیوں جاتے ہیں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ میری آہٹ سے کسی کو تکلیف ہو اور یہ پتہ چل جائے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. آج ہم مسلمان کہیں گناہ کرنے جائیں نا تو آہٹ محسوس نہیں ہونے دیتے. لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر گناہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب نیکی کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلانے کی بچے کی شادی تھی, میں نے یہ کیا تھا, میں نے اتنا جہیز دیا تھا. آج واللہ اس منبر رسول پر بیٹھا ہوں, کتنے ایسے لوگ میں نے دیکھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں ایک نہیں 10 نیکیوں کے دروازے کھولے. وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دے رہے تو ہم تقسیم کر رہے ہیں. آپ کی اس مسجد کے کئی لوگ موجود ہیں, ہم خود پوچھتے ہیں ان سے کہ ماشاءاللہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرو گے, اور آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا ہے. یاد رکھو اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی کی آخری امت میں پیدا فرمایا. اور آپ کو معلوم ہے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر میں سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر چکا ہوں, صدیق اکبر واحد ہستی ہیں جن کے احسان کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکتا, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ادا کرے گا. یہ وہ ہستی ہیں, ان کے تذکرے پڑھو, سیرت کی کتابیں موجود ہیں. عزیزان محترم, اگر آپ چاہتے ہیں مسلمان پھر بام عروج پر پہنچ جائے, مسلمان پھر اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر لے, تو انہیں صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا ہوگا اور ان کی سیرت کے مطابق اپنی بقیہ زندگی بسر کرنی ہوگی. میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.